بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ 40 کروڑ سے بھی زائد انسان عیسائی ہو چکے ہیں۔ جب اول یہ لوگ آئے تو مولوی ان کے حملوں اور اعتراضوں سے محض ناواقف تھے۔ ان کو پورا علم نہ ان کے اعتراضوں کا تھا اور نہ قرآن شریف کی حقائق ہی سے آگاہ تھے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کے پاس اقبال اور تالیف قلوب کے ذریعے تھے، اس لیے ان کی ترقی ہوتی گئی، مگر اب ان میں ایک بھی نہیں جو اس کے تنزل کو دیکھ سکے۔ اب ان کا دور ختم ہونے والا ہے اور مختصر طور پر جعلی فرض خدا کو سمجھ لیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عیسائیت کا تانا بانا آریہ اور سناتن سے بھی بودا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری بنیاد حیات مسیح پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ساری عمارت گر جاتی ہے۔ یہ بات اس زمانے میں کہ وہ زندہ آسمان پر گیا کوئی مان نہیں سکتا، جبکہ دلائل قطعیہ تو دلالت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اب تو لاش کے دکھا دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے، کیونکہ سری نگر کشمیر میں اس کی قبر واقعات صحیحہ کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے کون عقل مند یہ قبول کر سکتا ہے؟ اور اس کی موت کے ساتھ ہی صلیب، کفارہ، لعنت وغیرہ ساری باتیں علوم یقینیہ کی طرح غلط ثابت ہو جائیں گی۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ مذہب ایسا کمزور ہے کہ جو پہلو اس نے اختیار کیا ہے وہی بودا۔ ایک لعنت ہی کو پہلو کو دیکھو، اگر اس پہلو کو اختیار نہ کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ جب یہ سچی بات ہے کہ لعنت کا تعلق دل سے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملعون خدا کا اور خدا ملعون کا دشمن ہو جاوے اور خدا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور وہ خدا سے برگشتہ ہو جاوے، تو پھر کیا باقی رہا؟ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح کو شیطان لیے پھرا۔ اگر جسمانی طور پر شیطان لیے پھرا ہوتا تو مسیح تماشا دکھا سکتے تھے۔ اس کا کوئی معقول جواب تو نہیں دے سکے۔ کسی یہودی کو شیطان کہہ دیا اور پھر 3 مرتبہ شیطانی الہام ہوا۔ غرض اب عیسائی مذہب کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ پس تم اپنی ہمت اور سرگرمی میں سست نہ ہو۔ بہت سے مسلمان کہلا کر دوسرے امور میں منہمک ہو جاتے ہیں، مگر تم خدا سے ڈرو اور سچی تبدیلی اور تقوی طہارت پیدا کرو۔ اس راہ میں سست ہونا شیطان کو نقب لگا کر ایمان کا مال لے جانے کا موقع دینا ہے۔ اس وقت وہی خدا جو آدم پر ظاہر ہوا تھا اور دوسرے نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے، وہی مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ اس وقت خدا نے موقع دیا ہے کہ تم اپنے معلومات کو بڑھا سکو، اس لیے جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو فوراً پوچھ لینا چاہیے۔ جو سمجھنے سے پہلے کہتا ہے کہ سمجھ لیا، اس کے دل پر ایک چھالا سا پڑ جاتا ہے، آخر وہ ناسور ہو کر بہ نکلتا ہے۔ میں تھکتا نہیں، خواہ کو 1 سال تک پوچھتا رہے، پس اس موقع کی قدر کرو، میری باتوں کو سنو اور سمجھو اور ان پر عمل کرو، پھر خادم دین بنو، سچائی کو ظاہر کرو۔ خدا سے محبت کرنا اور مخلوق سے ہمدردی کرنا، یہ دونوں باتیں دین کی ہیں، ان پر عمل کرو۔ 8 جنوری 1902۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو ایک حالت میں رکھ سکتا تھا، مگر بعض مسائل اور امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بعض عجیب و غریب اوقات اور حالتیں آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہم و غم کی بھی حالت ہے۔ ان اختلاف حالات اور تغیر و تبدیل اوقات سے اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتیں اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے اگر دنیا بیک دستور ماندے، بسا اسرار ہا مستور ماندے۔ یہ لوگوں کو کوئی ہم و غم دنیا میں نہیں پہنچتا، اور جو بجائے خود اپنے آپ کو بڑے ہی خوش قسمت اور خوشحال سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار اور حقائق سے ناواقف اور ناآشنا رہتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ مدرسوں میں سلسلہ تعلیم کے ساتھ یہ بھی لازم رکھا گیا ہے کہ خاص وقت تک لڑکے ورزش بھی کریں۔ اس ورزش اور قواعد وغیرہ سے جو سکھائی جاتی ہے، سرشتہ تعلیم کے افسروں کا یہ منشا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو کسی لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ضائع کیا جاتا ہے اور لڑکوں کا وقت کھیل کود میں دیا جاتا ہے۔
بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اعضاء جو حرکت کو چاہتے ہیں اگر ان کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کی طاقتیں زائل اور ضائع ہو جائیں، اور اس طرح پر اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ بظاہر ورزش کرنے سے اعضاء کو تکلیف اور کسی قدر تکان ان کی پرورش اور صحت کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح پر ہماری فطرت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی ہے کہ وہ تکلیف کو بھی چاہتی ہے تاکہ تکمیل ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوتا ہے جب وہ انسان کو بعض اوقات ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے، اس سے اس کی رضا بالقضاء اور صبر کی قوتیں بڑھتی ہیں۔ جس شخص کو خدا پر یقین نہیں ہوتا ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی تکلیف پہنچنے پر گھبرا جاتے ہیں اور وہ خودکشی میں آرام دیکھتا ہے، مگر انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلا میں اور تاکہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جن کو تفریقہ اور ابتلا نہیں آتا ان کا حال دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ بالکل دنیا اور اس کی خواہشوں میں منہمک ہو گئے ہیں، ان کا سر اوپر کی طرف نہیں اٹھتا، خدا تعالیٰ کا ان کو بھول کر بھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کی خوبیوں کو ضائع کر دیا اور بجائے اس کے ادنا درجے کی باتیں حاصل کیں، کیونکہ ایمان اور عرفان کی ترقی ان کے لیے وہ راحت اور اطمینان کا سامان پیدا کرتے جو کسی مال و دولت اور دنیا کے لذت میں نہیں ہیں، مگر افسوس کہ وہ ایک بچے کی طرح آگ کے انگارے پر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی سوزش اور نقصان رسانی سے آگاہ نہیں۔ لیکن جن پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور جن کو ایمان اور یقین کے دولت سے مالا مال کرتا ہے ان پر ابتلا آتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا وہ بدقسمت ہیں، وہ ناز و نعمت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی زبان ہے مگر وہ حق بول نہیں سکتی، خدا کی حمد و ثنا اس پر جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف فسق و فجور کی باتیں کرنے کے لیے اور مزہ چکھنے کے واسطے ہے۔ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں، پھر ان کو خوشی اور راحت کہاں سے میسر آتی ہے؟ یہ مت سمجھو کہ جس کو ہم و غم پہنچتا ہے وہ بدقسمت ہے، نہیں، خدا اس کو پیار کرتا ہے۔ جیسے مرہم لگانے سے پہلے چیرنا اور جراحی کا عمل ضروری ہے، غرض یہ انسانی فطرت میں ایک امر واقع شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں۔ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا میں جس قدر قومیں ہیں کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا ہو اور دعاؤں کو سنتا ہو۔ کیا ایک ہندو ایک پتھر کے سامنے بیٹھ کر یا درخت کے آگے کھڑا ہو کر یا بیل کے روبرو ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے کہ میں اس سے دعا کروں تو یہ مجھے جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایک عیسائی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے، وہ میری دعاؤں کو سنتا اور اس کو جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے، جو قرآن نے پیش کیا ہے، جس نے کہا ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61۔ تو مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے، کوئی ہو جو ایک عرصے تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، وہ مجاہدہ کرے اور دعاؤں میں لگا رہے، آخر اس کی دعاؤں کا جواب اسے ضرور دیا جائے گا۔ قرآن شریف میں ایک مقام پر ان لوگوں کے لیے جو گوشالہ پرستی کرتے ہیں اور گوشالہ کو خدا بناتے ہیں آیا ہے اللہ یرجع الیہم قولا، طٰہٰ آیت 90، کہ وہ ان کی بات کا کوئی جواب ان کو نہیں دیتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا بولتے نہیں ہیں وہ گوشالہ ہی ہیں۔ ہم نے عیسائیوں سے بارہا پوچھا ہے کہ اگر تمہارا خدا ایسا ہی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے جواب دیتا ہے تو بتاؤ وہ کس سے بولتا ہے؟ تم جو یسوع کو خدا کہتے ہو پھر اس کو بلا کر کہو، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سارے عیسائی اکٹھے ہو کر بھی یسوع کو پکاریں وہ یقیناً کوئی جواب نہ دے گا کیونکہ وہ مر گیا ہے۔ عیسائیوں کو ملزم کرنے کے واسطے اس سے بڑھ کر کوئی تیز ہتھیار نہیں ہے۔ ان سے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے کہ کیا وہ ناطق خدا ہے یا غیر ناطق؟ اگر غیر ناطق ہے تو اس کا گونگا ہونا ہی اس کی ابطال کی دلیل ہے، لیکن اگر وہ ناطق ہے تو پھر اس کو ہمارے مقابل پر بلا کر دکھاؤ اور اس سے وہ بولیاں بلواؤ جن سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسان کے مقدرت اور طاقت سے باہر ہیں، یعنی عظیم الشان پیش گوئیاں
اور آئندہ کی خبریں، مگر وہ پیشگوئیں اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے جو یسوع نے خود اپنی زندگی میں کی تھیں کہ مرغ بانگ دے گا، یہ لڑائیاں ہوں گی، قحط پڑیں گے، بلکہ ایسی پیشگوئیاں جن میں قیافہ اور فراست کو دخل نہ ہو، بلکہ وہ انسانی طاقت اور فراست سے بالا تر ہوں۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی پادری یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ خدا قادر کے مقابلے میں ایک عاجز اور ضعیف انسان یسوع کی اقتداری پیشگوئیاں پیش کر سکے۔ غرض یہ مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا خدا دعاؤں کو سننے والا ہے۔